तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या फिर 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज की कितनी रकत अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज की इसी एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफल रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाज़ों में सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। और तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है या कबूलियत का वक्त होता है उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, मैं उसे बख्श दूँ। है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूँ। है कोई बीमार बीमारियों से शिफा मांगने वाला कि मैं उसकी बीमारी दूर कर दूँ। तो ये ऐलान किया जाता है, ये कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। कोशिश करनी चाहिए कि हम तहज्जुद की नमाज अदा करें। तहज्जुद की नमाज का हुक्म और फजीलत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तहज्जुद की नमाज का जिक्र बड़ी शान के साथ फरमाया है। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लका असा अन यबअसका रब्बका मकामम महमूदा। और रात के कुछ हिस्से में कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करेगा। यानी तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाजिम और उम्मत के लिए बहुत अफजल नफल नमाज है। तहज्जुद की फ़जीलत अहादीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सलातु बअदल फ़रीज़ती सलातुल लैली, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1163। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। अब आइए बात करते हैं कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करेंगे। नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वाजिबात में से। बेहतर है अगर कर ले, नहीं तो कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं कि आप ज़बान से अल्फाज अदा करेंगे तब ये आपकी नमाज होगी, आपकी नियत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं, आपकी नियत नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नियत वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये ज़रूरी नहीं है। आप नियत करें कि मैंने 2 रकत नियत की, 2 रकत तहज्जुद की नमाज की नियत की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद आप नमाज शुरू करेंगे। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहती हूँ कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? देखिए, इसमें उलमाए कराम का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है और बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए
وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ دلیل: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کے شروع میں، کبھی درمیان میں اور کبھی آخر میں تہجد پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1137۔ لہٰذا سونا افضل ہے، شرط نہیں۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ عشاء کے 4 فرض ادا کر لیتے ہیں، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت طلوع فجر ہے۔ یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے، تہجد کا وقت بھی ہے۔ اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طریقے سے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی، میں تہجد کے 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتی چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ کیا ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تو تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں،
نہ سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورت فاتحہ اور اسی طرح اور صورتیں، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور باقی نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ محترم ناظرین، خداوند قدوس میں دعا گو ہوں کہ خداوند بزرگ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی بات کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔